اب وقت ہے کچھ ذرا پوائنٹڈ ڈسکشن کرنا چاہیے، کچھ ذرا سخت سوالات کا. سیٹھی صاحب اب بات یہ ہے، چلے ہم نے سارا بیک گراؤنڈ بتا دیا، ڈسکس کر لیا. یہ ڈی آئی خان میں ہوا نا، ڈی آئی خان سیٹل ڈسٹرکٹ ہے. اب وہاں پر اگر یہ اٹیک ہوتا ہے اور ساؤتھ وزیرستان سے ہوتا ہے، یہ کیا وٹ میسج ڈز اٹ گیو؟ لوگوں کو کیا میسج جاتا ہے کہ یہ آپ کے ملک میں سیٹل ڈسٹرکٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ اور خاص طور پر جب اس طرح کا تھریٹ الرٹ آئے. میسج یہ جاتا ہے کہ 100-150 بندہ، 20 گاڑیاں، چیک پوسٹ پتہ نہیں کتنے ہیں نہیں ہیں، سارا پار کر کے آتے ہیں، فلی آرمڈ، برسلنگ ود ویپنز، آتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، دروازے اندر سے کھلتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں لوگوں کو. اور ہماری کوئی ریپڈ ڈپلائمنٹ نہ پولیس کی اپنی ایلیٹ کی، نہ فوج کی، نہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی، نہ انٹیریئر منسٹری کی، کسی کی نہیں. ایسے لگتا ہے کہ ایک خط لکھ کے انٹیریئر منسٹری کی ایک ڈپارٹمنٹ نے، اس کے بعد انہوں نے کہا جی توڑا کھاتا ہے. اور جن کے پاس گیا انہوں نے کہا ایسے جو بڑے خط دیکھے نے ہر روز ہی آ جاندے ہیں، ٹھیک ہے. اور جیل اتھارٹیز کو بتا، انہوں نے بھی آگے بتا دیا ہوگا. جیل اتھارٹیز ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو 10 بندے ہیں یہاں. چلیں 2 دن پہلے کسی نے 2 فون کیے، کسی گیرسن کمانڈر سے بات کی کہ جی ہے وہ کچھ ری انفورسمنٹس دے دیں. اس نے کہا ہوگا میرے پاس تو کوئی ریپڈ ڈپلائمنٹ نہیں ہے، میں تو پیس ٹائم لوکیشن میں ہوں، میں اوپر سے پوچھتا ہوں. ظاہر ہے وہ خود تو نہیں کر سکتے. انہوں نے جناب ادھر اپنے کرنل صاحب نے اپنے میجر جنرل صاحب کو لکھا، میجر جنرل صاحب نے اپنے لیفٹیننٹ جنرل، وہ چلتے چلتے اتنی دیر میں آئے گئے فارغ ہو گئے. آپ کی جنازہ نکل گیا. جنازہ نکل گیا. اب بات یہ نہ فوج کے پاس کوئی اینٹی ٹیررسٹ ڈپلائمنٹ فورس ہے، نہ پولیس کے پاس ہے، تو یہ دیر از نتھنگ دے کین ڈو. وہ بیٹھے رہے اپنی ہر جگہ پہ، بیکاز دے آر ناٹ پریپیئرڈ فار دس، دے آر ناٹ ٹرینڈ فار دس. صرف ایک پاکستان کی ایئر فورس ہے جس کے اندر وہ جو اسکریمبل جو میں نے بات کی کہ اینیمی ایئرکرافٹ، ان کا رسپانس ٹائم بہت ہے، کانسٹنٹلی وہ واچ کر رہے ہیں. کوئی اور نہیں. ہماری آرمی تو از اے پیس ٹائم آرمی نا، اینڈ اٹس این آرمی دیٹ از فیسنگ اے لانگ بارڈر. جب جنگ ہوتی ہے، کنونشنل وارفیئر ہوتی ہے، تو وہ تو پتہ نہیں کتنے دن موبلائزیشن میں لگ جاتے ہیں. تو دے آر ناٹ گیئرڈ اپ فار دس سارٹ آف، دے شوڈنٹ بی. یہ کام ان کا نہیں. دس از اے اسپیشل کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنانی پڑتی ہے ہر جگہ پہ. یہ ہے فیس لیس اسکواڈ بنانے پڑتے ہیں. ایبسولوٹلی. آپ نے دیکھا نہیں وہ امریکن آتے ہیں، انہوں نے وہ ہوڈز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ویپنز ہوتے ہیں، اپنے کمپیوٹرز ہوتے ہیں، اپنا ان کا آپریشن ہوتا ہے، پری ایمپٹیو سٹرائکس ہوتی ہیں، ٹیک آؤٹ کیا جاتا ہے، انکاؤنٹرز ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. اور اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں ان کے پیچھے سیٹلائٹ ٹریکنگ ہوتی ہے، پھر ان کے ہیلی کاپٹر فورسز آتی ہیں. یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں. تو دس از دا پرابلم کہ دس کنٹری از ناٹ ریڈی ٹو فیس ٹیررزم. 40,000 لوگ لوز کرنے کے بعد بھی، اور ابھی بھی اتفاق نہیں ہے پہلی کہ یہ ٹیررزم ہے بھی یا نہیں، یہ کیوں ہے کیوں نہیں ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے، اور پھر پروونس اور سینٹر نے کیسے کوآپریشن کرنا ہے. اور جو مختلف ادارے ہیں، میرا خیال ہے 7-8 ادارے ہیں یہاں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، سی آئی ڈی، پولیس، انٹیلیجنس، آئی ایس آئی، ایم آئی، فیلڈ انٹیلیجنس یونٹس، ایکٹا، انٹیریئر منسٹری، بولتے جائیں، اسپیشل برانچ. جیسے وہ آباد آباد کمیشن میں انہوں نے سارے برانچز بتائے. کوئی ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر نہیں کرتا، کوئی فورسز نہیں شیئر کرتا، کوئی مین پاور نہیں شیئر کرتا. دس از دا سچویشن. کیا کرنا چاہیے تھا آئیڈیلی، بیکاز یو ہیو این ایکسپیرینس نا، آپ پنجاب میں رہے ہیں. آئیڈیلی آپ سی ایم خیبر پختونخوا کو کیا کرنا چاہیے تھا، ان کی انتظامیہ کو، جب یہ تھریٹ الرٹ آیا؟ the first thing the CM should have asked his IG کہ I want special deployment, and I want that special deployment immediately. I want all the elites to be taken away. جہاں جہاں وہ کھڑے ہیں اس وقت ان کو temporarily withdraw کر لیا جائے، اپنے elite commanders کو، اور ان کو جیل کی پروٹیکشن کے لیے کیا جائے. پہلی چیز، that's a very big preemptive deterrence. Second thing, I would have called up the corps commander and I would have said کہ sir ایسا ساڑی threat ہے, I want this support from you. And I would have sent a message کہ we are ready. We are ready. بڑا آسان ہوتا ہے. their people are there نا, ان کو پتہ چل جاتا ہے ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے یہاں, تو وہ پیغام چلے جاتے ہیں کہ ڈونٹ ٹرائی اٹ ناؤ. وہ تو ایلیمنٹ آف سرپرائز ختم ہو گیا نا. ان کے پاس انفارمیشن تھی, اینڈ یٹ دی ادر سائڈ تھاٹ کہ ہمارے پاس ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے. تو اگر کور کمانڈر کہتا جی اچھا جی میں سوچتا ہوں, وہ لائٹلی لے لیتا, کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا یہ ریکویسٹ اگر آپ ہر روز کرنی شروع کر دیں تو ہر بندہ ریلیکس ہو جائے گا. یہ روز آ جاتی ہے, میں ہر روز ہی آپ کو تو 2 پلٹون بھیج دوں, تو یہ تو ہوتا نہیں ہے. اور میں آپ سے عرض کیا یہ 2 پلٹون ایسے راتوں رات نہیں ہوتی ہے. آپ نے دیکھا جب کو ہو رہا تھا 99 میں, تو ان کی وہ بریگیڈ 111 بریگیڈ جو کہ ایسے 111 جو کہ سپوز ٹو موو لائک دس, آپ کو پتا نا ان کی بڑی شہرت ہے کہ جناب 111 آ گئی, سارا وقت تیار ہوتی ہے کو کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا اس وقت بھی
مار کے 20 بندے، ایک کپتان اور 20 سولجرز وہ پی ٹی وی پہنچے. یہ حال تھا. ٹرک آیا تھا، ٹرک آیا، ایک ٹرک جو ہے، اور وہ بھی 2 گھنٹے کے بعد. 4 بجے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے نئے آرمی چیف کی، بٹ صاحب کی، اور جناب 6 بجے 6:15 بجے وہ جناب ایک ٹرک کے اوپر وہ ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے. اور وہ بھی مطلب کلیشنکوفز کچھ لیے ہوئے ہیں، اور وہ سڑکوں وہ چڑھ رہے ہیں، دیواریں چڑھ رہے ہیں، اور بڑی ریلیکس طریقے سے کو ہو رہا ہے اس ملک میں. تو یہاں تو یہ حال ہے. یہ لیٹن امریکن کنٹری نہیں ہے جہاں کانسٹنٹلی پیرا ٹروپرز اور اسٹارم ٹروپرز جسے کہتے ہیں، جہاں لیٹن امریکہ میں اتنے گریلا وارفیئر ہوئی ہے، اربن گریلا وارفیئر ہوئی ہے کہ دے آر ٹرینڈ فار دس سارٹ آف. ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں ایسی کچھ چیز. 10 سال تو مار کھاتے ہمیں بھی ہوگی نا، ہم نے کچھ مگر تو کرنا چاہیے ابھی بھی ہم ایک کاؤنٹر ٹیررزم فورس، ایک یونائٹڈ کاؤنٹر ٹیررزم فورس نہیں بنا سکتے. نہیں بنا، پالیسی نہیں بنا سکے، فورس تو بات کی بات ہے نا سیٹھی صاحب. اچھا چلیں، یہ آپ نے بتا دیا کہ کیا رسپانس ہونا چاہیے تھا. اب میں تھوڑا سا آگے آ جاتا ہوں. اب اٹیک ہو گیا، اس کے بعد جو جسٹیفیکیشن ہے کے پی کے جو چیف منسٹر انہوں نے کہا جی انٹیلیجنس فیلئر یہ ہو گیا، لیکن وہ بات ڈسپروو ہو گئی. اب خان صاحب کیا کہتے ہیں، عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں اس اٹیک کے بعد، وہ ناظرین ذرا آپ دیکھیے. جو مولانا صاحب نے 5 سال حکومت کی تھی، سب سے پہلے تو یہ کے پی کے وہ گند صاف کر رہی ہے کہ جو انہوں نے اور جو پچھلی حکومتوں نے کیا ہے. جس قسم کی کرپشن پوسٹنگ ٹرانسفرز کے اوپر ہوئی، جو تباہ کیا گیا سارا انتظامیہ کا نظام، اس کا سارا اس وقت نزلہ گر رہا ہے کے پی کے اندر، جدھر 3 طرف سے پاٹا ہے. 3 طرف سے جو بھی ڈرون اٹیکس یا ملٹری آپریشن کا جو اثرات ہوتے ہیں وہ سارے کے پی کے گورنمنٹ کے اوپر آتے ہیں. ہم اب کر رہے ہیں، پولیس کو بالکل ریویمپ کر رہے ہیں. ہم اپنی انٹیلیجنس اپنی ایجنسی بنا رہے ہیں کے پی کے اندر، تاکہ بجائے پولیس کے اوپر حملے ہوں پولیس پہلے سے ہی پرو ایکٹیو ہو. انشاءاللہ آپ 1-2 مہینے اور ہمیں دے دیں، آپ کو فرق صاف نظر آئے گا جو پہلے ہوتا رہا اور جو اب ہونے جا رہا ہے. یہ خان صاحب کی یہ جسٹیفیکیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹائم دے دیں، پلس دے ہیں کہ ہم ریویمپ کر رہے ہیں، بڑی کرپشن تھی. کچھ نہیں ہو رہا. میں آپ کو بتا دوں کوئی ریویمپ نہیں ہو رہا، کوئی کچھ نہیں ہو رہا. موٹیویشن ہے ہی نہیں کہ ریویمپ تو اس وقت ہو، پہلے موٹیویٹ تو کیا جائے کہ یہ ہماری جنگ ہے اور ہم نے لڑنا ہے ان کے ساتھ. یہاں تو حال یہ ہے کہ وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. اے این پی کی حکومت کے دوران اتنی اٹیکس ہوئیں اور وہ ڈٹے رہے. یہاں تو بالکل سچویشن فرق ہے اس وقت انڈر عمران خان سے حکومت. کھٹک صاحب تو مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ دشمن ہے. انہوں نے پہلے کہا تھا ہماری کوئی آپ کا دشمنی کیا خیال ہے پولیس ان کے لیے لڑے گی؟ تو یہ فضول باتیں. یہ پچھلی حکومتوں کو بلیم کرنا، وہ لڑتے تھے، انہوں نے بڑا ٹائٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور اتنی اٹیکس ہو رہی تھی ان کے اوپر، اس کے باوجود وہ کھڑے رہے. ایگزیکٹلی وہ کھڑے رہے. بہت بڑی سیکریفائس ہے. بہت سیکریفائسز کیے، بہت کیے. اور میں آپ کو بتاؤں اے این پی کی حکومت اور کور کمانڈر اور گورنر یہ اور فیڈرل گورنمنٹ ہمیشہ ایک ہی صفحے پہ ہوتی تھی. کنسرٹڈ ایکشنز ہوتے تھے، ایک دوسرے کو کانفیڈنس میں لے کے کرتے تھے سب کچھ جو کچھ ہوتا تھا. اور فرینکلی اس وقت جو کور کمانڈر واز ان دا رائٹ ان دا مڈل اور حکومت وہاں کی فالو کرتی تھی. یہاں تو وہ ماننے کے لیے بات تیار نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم پولیس کو تیار کرنے لگے فار کاؤنٹر ٹیررزم. تو پھر اچھا پھر خان صاحب کو کیا 30 سیکنڈ سے بریک سے پہلے خان صاحب کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ واٹ ڈز ہی نیڈ ٹو ڈو ناؤ؟ اب یہ ایک بات ہے نا، آپ کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ پالیسی بنائے گی ٹیررزم کے اوپر، ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ کو بنانی چاہیے، نہیں بنا رہی ابھی تک. دیکھیے خان صاحب بیچارے کیا کریں، ان کی جو پالیٹکس ہے نا وہ ان کو کنفیوز کر رہی ہے. ان کو پہلے یہ جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ دشمن کون ہے، ان کے دشمن کے خلاف پالیسی کیسے بنائیں گے. مگر ٹو بی فیئر ٹو خان صاحب وہ یہ کہتے ہیں اچھا جی مجھے بٹھائیے، آپ میرے ساتھ اتفاق نہیں کرتے تو آپ آئی ایس آئی اور آرمی چیف اور پرائم منسٹر مجھے بٹھائیں اور مجھے کانفیڈنس ملے. جو باتیں ان کو پتہ ہے شاید مجھے نہیں پتا، مجھے کنونس کر لیں یا میں ان کو کنونس کر لیتا ہوں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات ویلڈ ہے. اس میں کوئی کہ بھئی آپ نے اگر ان سے کوئی ان کو سمجھانا ہے تو وہ ساتھ بیٹھ کے کریں. یہ اے پی سی وغیرہ میں کچھ نہیں ہوتا. یہ تو جب آپ بیہائنڈ دا سینز بات کمپلیٹ کر لیتے ہیں نا، بیک چینل سے آپ سارے مکمکا ہو جاتے ہیں، اگریمنٹس ہو جاتی ہیں، پھر آپ اور میرے اور عوام کے لیے اے پی سی کرتے ہیں جہاں آپ شو کرتے ہیں کہ ہم نے اتفاق کیا. مگر پہلے جو مشکل حالات ہوتے ہیں جہاں ڈس اگریمنٹس ہوتی ہیں وہ اے پی سی میں نہیں نظر آتی. اے پی سی میں تو آپ مور لگانے جاتے ہیں، اس سے پہلے ہوم ورک کرتے ہیں، سارے اگریمنٹس ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں. جیسے 2 ملکوں کے درمیان بیک چینلز ہوتی ہیں، یہاں بیک چینلز ہوتی ہیں، اگریمنٹ وہاں ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے مجھے اندر لے کے آئیں، بٹھائیں، سمجھائیں، یا میری بات سنیں یا اپنی بات سنیں، پھر آئی ول کم آن دا سیم پیج اور یو کم آن مائی پیج.
ओके, ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे, क्यों सेठी साहब आज को कॉल दीजिए, तो वो पीपल पार्टी वाली बात कल से ही फिर चले। हाँ। पीपल्स पार्टी वो वाली लंबी बात है, हम लंबी बात है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कॉल्स आपको नंबर कोशिश करेंगे हम नजर आ जाए और आप हमें कॉल कर सकते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सारी सियासत है, जो उनकी स्ट्रेटजी है ऑब्वियसली इलेक्शंस के बाद और विज़ावी अदर गवर्नमेंट्स एंड विज़ावी सुप्रीम कोर्ट, ज़रा कल वो थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके पीछे कुछ छुपी हुई आपस की बात है। आज ज़रा आपकी कॉल्स ले लेते हैं। मोहम्मद अली साहब है हमारे साथ कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद अली साहब। जी शहीद साहब, उसकी खैरियत है जी? जी बिल्कुल खुश, तकड़े, राजी। जी 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 शहीद साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप कराची के हालात आप आगे क्या देख रहे हैं, कोई बेहतरी की उम्मीद है या नहीं, और इशरत भाई के ताल्लुकात अल्ताफ भाई से कैसे हैं, और तीसरा बस सवाल करें, ये है अब बस करें। अल्ताफ भाई खैरियत से हैं, इससे ज्यादा मुनासिब नहीं है, इससे ज्यादा बात नोटिस भेजने के बाद और नोटिस ही ना आ जाए। खैरियत से, खैरियत से, मगर हालात कराची के नहीं, कोई इम्कान नहीं है इम्प्रूवमेंट का शॉर्ट टर्म में। आई एम सॉरी, अब आप कहेंगे मायूस कर दिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही वहाँ जिससे ये आप असेस कर सकें लॉजिकली कि हालात बेहतर होने जा रहे हैं। ऐसे ही चलता रहेगा। डॉक्टर साहब, ये एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग किसी ने किया, और ये भी कराची के हवाले से, कि स्ट्रेटजी कोई है नहीं, और ये PMLN ने जो सपोर्ट ली है मुत्तहिदा की, इससे क्या फ़ायदा क्या है? फिर कराची के हालात किससे कनेक्टेड हैं या नहीं है? कोई फ़ायदा होगा कराची के लोगों को? कराची के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। ये तो नून वालों ने इसलिए किया था कि उनका ख्याल था कि ये इमरान खान साहब भी शायद बॉयकॉट करने जा रहे हैं, और ये तीन पार्टीज़ ने सब ने बॉयकॉट कर दिया, तो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो वो लिजिटिमेसी का मसला था, और इसमें कोई बात नहीं थी। और MQM ने ये सोचा कि हमें एक और अलायंस मिल रहा है, ये अलायंस छोड़े बगैर हमें एक और अलायंस मिल रहा है, तो हम क्यों ना करें, हमारा फ़ायदा ही है। और MQM ने अपना फ़ायदा बढ़ाने के लिए किया, नून ने अपना नुकसान कम करने के लिए किया। ओके, जफर साहब है खानेवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जफर साहब। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल है कि क्या ये सिर्फ सूबों की जिम्मेदारी है, वफाक इसमें बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है? और दूसरी चीज़ ये कि जो ये दहशतगर्दी का चल रहा है, डेरा इस्माइल खां वाला, क्या सूबे ही जिम्मेदार हैं, वफाक की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और दूसरी चीज़ ये कि हमारे इंटेलिजेंस इदारों में माशाल्लाह बहुत सारे सुलझे हुए पढ़े लिखे अफराद शामिल हैं, तो क्या अदनान रशीद इतना ही प्लानर है कि ये भी सारे रह गए? जी थैंक यू। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस प्रोविंशियल है, तो ये जेल्स वगैरह ये सारा प्रोविंस के अंदर आता है, और वहाँ जैसे जेल सर्विस है अलग होती है, पुलिस की वो अलग, दोनों सर्विसेज। और मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ये सौतेला भाई है पुलिस का। सो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि क्या किस हद तक फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी इंटेलिजेंस एजेंसियों तक है, उसके अलावा इस वक्त तक कोई नहीं है। कोई ऐसी एंटी टेररिस्ट फोर्स नेशनल लेवल पे नहीं है। अमेरिका में है, बरतानिया में है, और मुल्कों में है, मगर हमारे यहाँ नहीं है। इंडिया में भी है, हमारे यहाँ नहीं है। और इंडिया में भी मुंबई के बाद उन्होंने बनाई है, उससे पहले उनके पास भी कोई खास नहीं था कुछ। इसीलिए तो 60 घंटे 10 लोगों ने मुंबई को, जिन्हें पंजाबी इनके यहाँ लम्हा पाले। सो यू नो दिस इज द सब कॉन्टिनेंटल कल्चर। अब आप आइए, आपने कहा फेडरल गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एजेंसी, ISI इज ओनली एन इंटेलिजेंस एजेंसी। उनके पास कोई पावर नहीं है टू अरेस्ट, उनके पास अपनी कोई फोर्स नहीं है टू, जब वो अरेस्ट भी करवा, जब उन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई भी करनी होती है, जैसे पुराने टेररिस्ट को कराची से, लाहौर से, एबटाबाद से पकड़ के अमरीकनों को हैंड ओवर किया मुशर्रफ साहब के ज़माने में, तो ISI साथ जाती थी, आइडेंटिफाई करती थी, लोकल पुलिस कमांडोज जाते थे और वो जाके पकड़ते थे। और अगर बहुत ही कोई स्पेशल केस हो जहां उनका ख्याल है यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी, तो फिर शायद वो कोई पुलिस आर्मी के कमांडोज भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पर नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली प्रोविंशियल पुलिस की फोर्सेज होती हैं और इंटेलिजेंस एजेंसी उनके साथ जाती है, आइडेंटिफिकेशन, पिन पॉइंट, टारगेटिंग एंड सो ऑन।
تو اس لیے وی ڈونٹ ہیو دیٹ. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اور یہ میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب ہم پنجاب میں تھے تو ہمیں یہ خبر ملی کہ جی سب جگہ پہ یہ ہو رہا ہے. ہمیں بھی انٹیلیجنس ایجنسی ISI نے ہمیں خبر دی کہ پنجاب میں فرسٹ ویک آف ڈیورنگ دی الیکشنز، اس سے ایک ہفتہ پہلے پنجاب میں بھی ایک ویو آف اٹیکس آ سکتی ہے. تو وی ور آن آور ٹوز، مگر اس سے زیادہ کوئی انفارمیشن نہیں تھی. اور جب ہم اپنی ریسورسز کو دیکھتے تھے تو ہمارے تو ریسورسز ہی نہیں تھے. آپ یقین کریں جب یہ معاملہ سربجیت کا ہوا تو جب ہم نے انکوائری کی تو پتہ لگا جیل کے اندر تو یہ حالات ہیں. اور وہ تو سربجیت جیسی ایک چھوٹی سی انسیڈنٹ نہیں روک سکتے تھے. اس کی انٹیلیجنس، حالانکہ وہاں بھی پتا تھا لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، مگر کچھ نہیں کر سکتے تھے. کوئی موٹیویشن نہیں تھی، کوئی انٹیلیجنس نہیں تھی، کوئی فورس نہیں تھی ان سائڈ. آپ کو پتا ہے، مجھے پہلے نہیں پتا تھا، مجھے جا کے پتا چلا کہ جیل کے اندر جو حملہ ہوتا ہے دے کی ناٹ کیری ویپنس. یہ میرا خیال ہے یہ سب کانٹیننٹل ہی ہے. امریکہ میں جیل کے اندر دے کیری فل ویپنس ان سائڈ، مگر یہاں نہیں لاؤڈ فور ویریس ریزن. اب آپ آئیے دس ہول کویسچن آف ڈپلائمنٹ. مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب کو تھریٹ آئی، اور آپ کو یہ پتا ہے عمران خان صاحب نے ابھی برطانیہ میں ایک برٹش اخبار کو انٹرویو دی ابھی جب گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حادثہ ہو گیا، میرے بیگ کا میں گر گیا تو مجھے اپنی اسلام آباد جانا تھا، پنڈی جانا تھا، اس کے اگلے دن میں نے وہ اپنا دورہ ملتوی کر دیے. اور وہاں خبر یہ تھی کہ وہاں ان کے جو جانے والے لوگ ہیں، جو کاروان ہے، اس کے اوپر اٹیک ہوگی بائی ٹرک فل آف ایکسپلوسیوز. یہ انٹیلیجنس رپورٹ تھی، یہ ہمیں آئی، ہم نے خان صاحب کو بتایا. ہمارے ہوم منسٹر خود گئے ہسپتال میں خان صاحب کو اس سے ایک دن پہلے، ہسپتال سے ایک دن پہلے ہم نے بتایا ان کو کہ جی یہ، انہوں نے کہا جی سوری مجھے تو جانا ہے، ٹیررزم اور نو ٹیررزم دیکھی جائے گی. بہادر آدمی نے کہا میں نے جانا ہے. ہم نے کہا جی پوری انٹیلیجنس رپورٹ ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، آپ مت جائیں، آپ کینسل کر دیں اپنی ٹرپ. نے کہا نہیں میں نے جانا ہے. تو وہ بالکل تھا، بٹ اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا تھا کہاں ہوگی، کتنے لوگ ہوں گے، کیا ہوگا. اسی طریقے کے ساتھ جب وہ ہسپتال میں اب آ گئے ایکسیڈنٹ کے بعد، ہمیں پھر خبر یہ ملی فرام دی انٹیلیجنس ایجنسی کہ کوئی ٹیررسٹ جنہوں نے ان کو وہاں اٹیک کرنا تھا پنڈی کے قریب، وہ اب ان دیکھا کہ یہ بچ گیا، یہ آیا نہیں، یہ کاروان ہی کینسل ہو گئی، دورہ ہی ختم ہو گیا. تو انہوں نے کسی کو یہاں لاہور بھیج دیا تھا کہ آپ ہاسپٹل میں جا کے ان کے اوپر اٹیک کریں. یہ ہماری خبر تھی. اب صحیح غلط ہمیں نہیں پتا، ہمیں انٹیلیجنس نے یہ بتایا کہ جی یہاں بھی خطرہ ہے. یہاں ہمارے ہوم منسٹر گئے ان کو ہسپتال میں ملنے، ریکویسٹ کرنے کہ اگر آپ اجازت دیں ہم یہاں پروٹیکٹ آپ کو، اس ہسپتال میں پنجاب گورنمنٹ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. کین یو امیجن؟ ود آل آر ریسورسز، ود آل آر کمانڈوز. ہم نے جب سروے کیا تو ہم نے کہا یار یہاں کیسے کریں گے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیسے روکیں گے؟ ڈسپلن نہیں ہے، لوگوں کو روکیں گے سیکیورٹی کے لیے، لوگ شوٹ ڈال دیں گے، بڑا مسئلہ بن جائے گا. کیا فیصلہ ہوا؟ ریکویسٹ کیا جائے کہ کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل لے جائیں، وہاں چلے جائیں، وہاں فوج کا علاقہ ہے، وہاں رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، ڈسپلن ہے، کوئی نہیں آ سکتا. پھر فائن وہ انہوں نے کہا نہیں جی میں نے تو یہیں رہنا، یہ میرا اسپتال ہے، میں نے یہی رہنا، آپ نے سیکیورٹی دینی ہے دیں. پھر جا کے فیصلہ یہ ہوا کہ ہم سیکیورٹی دیں گے، اور صرف 4 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ وہ اس رات کو، جس رات خطرہ تھا، کہ یہ صرف 4 لوگ اوپر جا سکیں گے ان کے کمرے تک، اور یہاں تک کہ وہ کمرے سے ہٹا کے کسی اور کمرے میں آخری وقت کی ان کو تبدیل کیا گیا اینڈ سو آن. تو مطلب یہ حال ہے ایک پنجاب کی حکومت کا، اور یہ ہاسپٹل اتھارٹیز کا، اور یہ ہمارے عملے کا، ریسورسز کا. کیا میں آپ کو جی یہ مختصر ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں انعام صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی انعام صاحب. ہاں جی، میں نے وہ بات کرنی تھی عمران صاحب کے مستقبل کے بارے میں. جی وہ بہت اسٹک ہیں زیادہ، مطلب معافی مانگی ہیں کہ نہیں؟ میں نے تو اپنے پروگرام میں کل تجویز دی تھی کہ عدالت کے سامنے جائیں اور کہیں جی یہ میرے دکھ ہیں، یہ مجھے غصہ ہے ان چیزوں پہ، اور میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے میں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے توہین کی ہے، میں سمجھتا ہوں نہیں کی، مگر اگر آپ سمجھتے ہیں میں نے توہین کی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، I'm sorry. بس یہ کہہ کے ختم کریں اس بات کو. اگر اس بات کو ختم نہ کیا گیا، اس کے بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی، ان کے لیے بھی تو آپ نے ایک راستہ چھوڑنا ہے نا، اس لیے راستے بند نہیں ہونے چاہیے. راستے بند نہیں ہونے چاہیے. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. ہمارے بہت سے دوستوں نے کہا کہ شاید کسی کو ڈپریشن ہو گیا ہے. بات ڈپریشن کی نہیں ہے، یہاں پر ہم ڈسکشن اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنائی جائے، کوئی کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنائی جائے. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.